الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین. قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغوکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 58 تک آخری درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. آدم علیہ السلام کے واقعے کے بعد وہ نتیجہ کہ جس کو ابتدائی ہدایات کو تسلیم نہ کرنے کے نتیجے میں انسانوں کو درپیش ہوا، اس کا وہ ابدی و ازلی دشمن ابلیس، کہ جس نے وہ باطل نظریات اور عقائد جس سے انسان اللہ رب العزت کی بڑائی اور اس کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، آخر کار وہ اس کی طرف انسانوں کو لے کر آیا. آدم علیہ السلام سے لے کے بیچ کا ایک بہت بڑا عرصہ نوح علیہ السلام کے رسول بنائے جانے تک لوگ جو ہے وہ شرک کی طرف مبتلا ہوئے، اور الہامی دین کی بجائے انہوں نے اپنی قوم کے بڑوں کی پیروی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا. ایک نقطہ بڑا غور طلب ہے. اللہ رب العزت نے پیروی کے لائق انسانوں کی صرف اور صرف اگر کوئی چیز رکھی ہے وہ ہے اللہ کی وحی. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کرا، اپنے جیسے لوگوں کی پیروی اختیار مت کرو. یہ طے شدہ بات ہے کہ کہیں نہ کہیں آ کر انسان جو ہے وہ اپنے انسان ہونے کو سمجھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ کسی اور کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ اس صورت میں ہے جب کہ وہ اپنی انسانیت کو سمجھتا ہو، ورنہ تو انسان تو وہ بھی ہے جو گھوڑے گدھوں کے آگے بھی جھکتے ہیں، گائے کا پیشاب بھی پیتے ہیں. انسان تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ اپنی انسانیت کو سمجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اب ظاہر ہے اللہ رب العزت نے کالے اور گورے، عربی اور اجمی کے فرق کے بغیر انسانوں کو بھیجا ہے، اور عقیدے اور عبادت کے اندر مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا ہے. عورت پر بھی اسی طرح اطاعت و فرمانبرداری اور عبادات ہیں کہ جس طرح مرد کے اوپر ہیں. بعض معاملات میں مرد کو اس کی برداشت کے مطابق بوجھ رکھا گیا، اور بعض معاملات میں عورت کو. لیکن ہمیشہ شیطان توجہ ہٹاتا ہے اس بات سے کہ آپ نے پیروی وحی کی نہیں کرنی ہے،
کبھی وہ قوم کے بڑوں کی پیروی ہو جاتی ہے، کبھی وہ نبیوں اور رسولوں کی پیروی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جنات اور فرشتوں کی پیروی ہو جاتی ہے، کبھی وہ جادو ٹونے کی پیروی ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ ائمہ و علماء کی پیروی ہو جاتی ہے، کبھی وہ پیروں فقیروں کی پیروی ہو جاتی ہے، کبھی وہ کرکٹروں فلم اسٹاروں کی پیروی ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی کی اور کبھی کسی کی۔ ذہن میں خیال آتا ہے رسول کی پیروی نہیں ہے۔ دیکھیں رسول کی پیروی وحی کے اندر داخل ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور البتہ ہم نے ہر رسول اس لیے بھیجا ہمارے حکم سے اس کی پیروی کرو۔ رسول کی پیروی وحی میں، لیکن اب اگر آدمی پہلے وحی کو فراموش کر دے، جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، آپ نے وہ گروہ بھی دیکھا ہے جو بدعات کا یعنی کہ بہت زیادہ دل دادا ہے، بہت زیادہ بدعات کی پیروی کرتا ہے۔ ان سے پوچھیں آپ رسول سے محبت نہیں کرتے، رسول کے پیروکار نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے بالکل ہم کرتے ہیں، ہم رسول کے پیروکار ہیں۔ ان چیزوں میں کس بات کی پیروی کر رہے ہو؟ رسول کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہو؟ بھائی رسول نے نہیں کہا جس نے دین میں اچھا طریقہ نکالا۔ اب دیکھو رسول کی پیروی ہوئی نا بظاہر تو، لیکن وہ فراموش کیا کس بات کو کہ وہ طریقہ جو حلال یا حرام کی طرف، ثواب یا عذاب کی طرف لے جائے، جس سے باقاعدہ ایک پہچان بننا شروع ہو جائے کہ یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں، یہ تو شریعت میں داخل ہو گیا نا۔ اور رسول شریعت ساز نہیں ہے، جب رسول نہیں ہے تو تم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ تحریم کی آیت ہے نا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اب اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ رسول بھی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب اصل میں جو پیروی ہے وہ پھر وہی گھوم پھر کے آگے وہی کی پیروی ہے۔ تو اب سمجھیں جب یہ فراموش ہو گیا ایک مرتبہ، نہیں وہی کی پیروی نہیں ہے وہ، مطلب ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے بڑے سمجھتے ہیں بس وہ کافی ہے۔ جب یہ حالات ہوئے تو بڑوں کو ابلیس نے سکھایا سمجھایا کہ تمہارے اوپر یہ جو بارشیں برستی تھیں، جو تمہیں رزق ملتا تھا، یہ کس وجہ سے تھا؟ تو پتہ نہیں۔ دیکھو فلاں تم میں اللہ کا نیک بندہ تھا، فلاں تھا فلاں تھا، وَد سوا یغوس یعوق نصر، یہ تھے نا تمہارے درمیان۔ جب تک یہ تمہارے درمیان تھے، کسی کی وجہ سے بارش ہوتی تھی، کسی کی وجہ سے سبزہ اگتا تھا، کسی کی وجہ سے تمہیں روزی ملتی تھی، کسی کی وجہ سے تمہیں شفا ملتی تھی۔ پھر اب وہ نہیں رہے تو اب ملے گا؟ ہاں ملے گا۔ کیسے؟ جب تم ان کی یاد تازہ کرو۔ کیسے؟ وہ ان مقامات پر بیٹھتے تھے، ان مقامات پر ان کی یادگاریں قائم کرو۔ نہیں سمجھے؟ سلیب لگا دو، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ جس جگہ پر یسوع مسیح یا ان کی والدہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، گئے ہیں، آئے ہیں، جائے ہیں، کوئی بھی کسی بھی طرح کا معاملہ ہوا ہے، وہاں مسیحیوں نے سلیب لگا دیے۔ یا جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اس مقام پر فلاں بزرگ آئے تھے، عالم، سمجھ رہے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ یہ یادگاریں بناتی ہیں استحان، وہ جگہیں جہاں غیر اللہ کے واسطے وسیلے، سفارش، مرادیں، منتیں مانگنے، نظر و نیازیں، عرس، یہ وغیرہ یہ ساری چیزیں پھر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب قوم نوح اس طرف آئی ہے، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بحیثیت رسول چنا اور اپنی قوم کے اندر بھیجا۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اچھا یہاں ایک نقطہ غور طلب ہے، ہر رسول اور نبی آیا ہے اپنی قوم کے لیے، اس کی رسالت کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اور قوم کا شخص اس کے پیروی نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آئے، اب قوم لوط اگر ان کی پیروی نہیں کرتی تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی رسالت پہ ایمان لانا لازمی ہوگا کہ ہاں نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس پر ایمان لانا لازمی ہوگا، پیروی کرے نہ کرے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی پیروی نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی پیروی نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں ہے یا دیگر کے لیے نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو فرمایا
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے وہ گورے کالے پیلے نیلے کالے سب کے لیے ہے، عربی اجمی سب کے لیے، سب نے آپ کی پیروی کرنی ہے. نہیں پیروی کرے گا اس کی نجات ممکن نہیں ہے. جب پیروی نہیں کرے گا اس کی نجات ممکن نہیں. جیسے نوح علیہ السلام کی پیروی جن لوگوں نے نہیں کی ان کا کیا ہوا؟ سب پر عذاب آیا. بھائی اتفاق ہے، ہاں بھائی بالکل سب پر عذاب آیا. جو کشتی میں بیٹھ گئے، بیٹا تک نہیں بچ سکا. اچھا، تو ان میں سارے خراب لوگ تھے؟ بالکل سارے خراب تھے. کیا خرابی تھی ان میں؟ عقیدے کی. معیشتی معاشرتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کیسے لوگ تھے؟ تو اس حوالے سے ہمیں کچھ سننے کو نہیں ملتا. قوم لوط کے لیے جیسے ملتا ہے نا معاشرتی اعتبار سے خراب لوگ تھے، تو قوم نوح کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ملتی. معاشرتی اعتبار سے ہو سکتا ہے اچھے لوگ نہیں سمجھے، لیکن چونکہ بحیثیت مشرک انہوں نے اپنی طرف آنے والے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دیا، اللہ نے ان پر عذاب نازل کرا. اس بات کو نہیں دیکھا کہ وہ معاشرتی اعتبار سے اچھے لوگ ہیں یا نہیں. سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر آج کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے اور بہت اچھے انسانی خدمت کے کام کرتا ہو مر جائے، اور ہمارا والا یہ کہہ رہا ہو نہیں بھائی ریسٹ ان پیس، آپ یہ بات مت کریں. بھائی کیوں نہیں کریں؟ کچھ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یہ نہیں. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لایا، آپ کی تصدیق نہیں کی، آپ کی پیروی نہیں کی، مرا، اب اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. ہم اس کے لیے ریسٹ ان پیس نہیں کہیں گے. ہم جیسے جہنم ہی نہیں کہہ رہے، ہم ایسا نہیں کہہ رہے نا، اسے ڈائریکٹ جہنم ہی نہیں کہہ رہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازتیں دے دیں لوگوں کو. ہم یہ اجازتیں دے دیں گے نہیں، اس کو وہ والی عزت و مرتبہ دو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا، آپ کی تصدیق کرنے والا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مشقت اٹھانے والے کا برابر کر دیں ہم اس کو. نہیں، وہ بھی امن میں گیا اور یہ بھی امن میں گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے اتنے سے لوگ ان پہ ایمان نہیں لائے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. کسی کا کوئی فرق نہیں چھوڑا، جو کشتی میں بیٹھ گیا، جو بیٹھ گیا، جو کشتی میں نہیں بیٹھا، ختم. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی بہت ہی اچھے کام کرنے والا ہوگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مر گیا تو وہ اب جنت میں جائے گا، کس خوشی میں جائے گا؟ کیا جنت والے کام کیے اس نے؟ علم نفسیات پڑھنے والے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نفسیات میں بھلی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی شروع سے رحم دل ہے. کافر مشرک ہونا علیحدہ چیز ہے، رحم دل ہونے کا علیحدہ چیز ہے کہ دل اس کا جو نا بڑا موم سا ہے، نرم سا ہے، کسی کی تکلیف پریشانی اس سے دیکھی نہیں جاتی. اب اللہ نے اس کو مال و دولت دی، وہ بڑا ہوا، ترقی کی، اس نے اپنے ہی شرکیہ کفریہ نظریے پہ رہتے ہوئے اپنی رحم دلی سے مجبور ہو کر اگر اس نے کوئی بھی انسانی خدمت کے اچھے کام کیے ہوں، تب اس کے اوپر ہم کیا حکم لگائیں؟ حاتم طیب اللہ لگا دیں؟ ہے نا وہ حدیث کے اندر الفاظ کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے والد کا کیا ہوا؟ نہیں سمجھے؟ حاتم طائی کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ انتہائی سخی آدمی، مشنری عیسائی تھا. فرمایا تیرا باپ جہنم میں. کیا کہا ہے؟ تیرا باپ جہنم میں. تو کیا پتہ لگا؟ عقیدے کی اہمیت. عقیدہ اور عمل لازم و ملزوم ہے. عقیدہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، عمل وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. آدمی کسی ایک میں کوتاہی کرے گا، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر ہوگا. ہم اس کے اوپر مسلمان مومن کی بحث نہیں کر سکتے. ہم اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے کہ جو ایک مومن مسلمان کا درجہ ہے. فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پچھلے دنوں بھی سورت کی ابتدا میں ایک مقام پر ہم نے پڑھا تھا. دیکھیں بہت سارے یعنی عبارتوں کے مشہور معروف تراجم، ان میں مزید غور و غوص نہ کرنے کے نتیجے کے اندر یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں جو نا ان کی اہمیت ہماری نظروں سے نکل گئی. جیسے کہ ایک محاورہ ہمارے پیارے نبی، ایک محاورہ ہے
ہم بولتے ہیں ایسے جملہ ہمارے پیارے نبی، جبکہ وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے کون ہیں؟ ہمارے نبی نہیں ہیں۔ ہمارے کون ہیں؟ ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے اوپر آنے والے مبلغ ہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں۔ اب وہ رسول تک جو کہانی رہی نا، ہمارے پیارے رسول، تو انہوں رسول کو اس وقت سے لے کے اور پرویز کی حد تک جانے تک ایک ہی جگہ پر رکھا کہ اس کا کام تھا پیغام پہنچانا۔ پہلے ہم یہ سمجھتے رہے کہ رسول کا یعنی کہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیغام پہنچا دیا۔ اب جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے نا رسول کی تعلیمات پہ اتنا عمل کریں گے، پھر تھوڑا آگے بڑھے، ذرا تھوڑا دین کو پڑھا سیکھا سمجھا، کسی فرقے میں ہم چلے گئے، جب چلے گئے تو اس کا جو امام مقتدا، اس کا جو پیشوا ہے، رسول تعلیمات دے کر چلا گیا، اب طریقہ کون سا چلے گا؟ جو اس فرقے کے امام پیشوا مقتدا کا تو طریقہ تھا۔ اور پھر جب اگر یورپ کی ہوا لگی تو پھر وہ سلسلہ یہ ہوا کہ ڈائریکٹ حدیث کا انکار ہوا اور یہ کہا گیا کہ رسول کا کام تعلیمات پہنچا دینا تھا، اس نے قرآن پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھو ہر جگہ رسول کو حیثیت ایک ہی ملی ہے، کیا؟ پیغام رسا، گویا کہ ایک چٹھی رسا، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں بچی، کیونکہ بچپن سے فٹ دماغ میں یہ تھا ہمارے پیارے رسول۔ اس سے آگے کبھی ہم نے رسالت کو سمجھا تھا؟ اس سے آگے کبھی ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور شارٹ کر دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایسے ہی۔ اچھا، جبکہ معبود خود عربی کا لفظ ہے، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے معبود کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والا عابد ہے۔ تو الہ کے معنی، الہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہم نے عربی سے ہی کیوں کیے؟ ایک بات ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے، ہم نے اس کو جامع ترین معنی دے دیے، اس کی ایک تشریح ہے۔ تشریح یہ ہے کہ الہ جو ہے، الہ وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال لیں، سورہ نحل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب کبھی بے قرار اسے پکارتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اب سمجھیں ذرا اس بات کو۔ مثال کے طور پر سوال ہو یہ عیسائی سے، تو کون ہے؟ یسوع مسیح ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، مثال کے طور پر مولائی سے سوال، وہ کہے گا کلندر صحیح ہے، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو، مولا علی مشکل کشا، ایسے ہی ہے۔ جس سے آپ سوال کریں گے جو اس کا مشکل کشا ہے وہ اس کا نام لے دے گا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب کبھی وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اب جس سے آسرا ہے نا وہ اس کا نام لے دے گا۔ ہاں، اس کو آپ نے قرآن کی آیت میں نہیں پڑھنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے اس کو ترجمے میں، اس کو پڑھنا ہے مفہوم میں۔ آیت میں پڑھنا سامنے والے کو ہوشیار کر دیتا ہے، یہ اب وہ جواب دے گا اللہ، اب وہ اپنا اصل عقیدہ کبھی نہیں بتائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پڑھا پہلے ترجمے میں پڑھ دیا، اب کون ہے؟ اب انہوں نے ان کا نام لے دینا ہے۔ اللہ نے تو یہ بات کہی ہے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کیونکہ جو یہ کر سکتا ہے وہ الہ ہے، بتا دیا۔ اب اتنی لمبی تشریح الہ کے ترجمے میں ہم کلمے میں لا نہیں سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، ترجمے میں لا نہیں سکتے تھے۔ تو جس کے آگے بندہ اپنی حاجت پیش کرتا ہے، حاجت پیش کرنے کا طریقہ، مثال کے طور پہ حاجت پیش کرنے کا طریقہ اپنے اوپر مٹی ڈال لینا۔ جو اس کا الہ ہے، جس کے آگے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، وہ خوش ہوتا ہے اس سے کہ یہ اپنے اوپر مٹی ڈال لے، یا مثال کے طور پہ پیشاب پی لے، وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ بھائی جس کو یہ اپنا حاجت روا سمجھ رہا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ یا مثال کے طور پر پانی کے اندر پورا اتر جائے، بالکل ڈوب جائے پانی کے اندر، یا مثال کے طور پر کسی جگہ پر کربٹیں بدلتے ہوئے رینگتا ہوا جائے 1 سے 1.5 کلومیٹر۔ آپ کو پتا ہے یہ میں فرضی واقعات نہیں بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ یہ دنیا کے ایک ہی مذہب کے بہت سارے فرقوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہندو مذہب
کہ ان کے اپنے اپنے معبودوں کے پسندیدہ طریقے کرنے کے لیے وہ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے ہماری حاجت روائی ہوگی. اور کسی نے تازیے پہ دھاگا باندھ دینا ہے، کسی نے گھوڑے کو جلیبیاں امرتیاں پڑی ہوئی کھلا دینی ہے. سب کے اپنے اپنے مشکل کشاؤں کو راضی کرنے کے. لیکن جب وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت اسے غور سے دیکھا کرو، اس کے اندر کی عاجزی کچھ اور ہی ہو رہی ہوتی. ایک آدمی مزار پہ چادر چڑھائے، غور سے دیکھو اسے. جب وہ قربانی کرے غیر اللہ کے لیے، اسے غور سے دیکھو. کیا ہے کہ وہ جو اس کے اندر عاجزی آ رہی ہے، وہ اس لیے آ رہی ہے کہ وہ اس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے نا کہ میری حاجت کو پورا کرے گا. آدمی کو جب کسی سے کام ہوتا ہے تو کہ یار میرا یہ کام کرے، کیا ہے سو ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایک الگ ہی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے بات کرنے کی اس سے. تو جب وہ اپنے حاجت روا کے آگے کھڑا ہے تو وہ یہ کیفیت، اس کیفیت کو عربی میں عبادت کہتے ہیں. اس عاجزی پیش کرنے کو طریقہ کوئی بھی ہو، اس عاجزی پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت. جس کے آگے پیش کر رہا ہے وہ اس کا کیا بنا؟ نہیں، ہم تو اللہ کے سوا کسی کو معبود مانتے ہی نہیں کی جائے نا یہ اتنی تفصیل سے بات، تو اس کو پلے ہی نہیں پڑنی، نہ ہمیں پڑھنی ہے کہ وہ کیسے غیر اللہ کو معبود مان رہا. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات ہے؟ اب ہمیں شریعت نے کیا سکھایا؟ یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی غیر تمہارا الہ نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، قوم نوح جو ہے وہ اپنی عاجزیاں کس کے آگے پیش کرتے تھے؟ وہ کالی ماتا، وہ 6-7 ہاتھ والی، نہیں سمجھے؟ علم، ہاتھ، کوئی چیز، تازیہ، قبر، کوئی تختی، آیت الکرسی، لوہے قرآنی، کچھ بھی. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنیں، اب جناب علی آئی گھوم پھر کر بات کہ بھائی اس نے جس کے آگے بھی اپنی جس طرح بھی حاجت پیش کرنی ہے وہ کیا بنے گا اس کا الہ. وہ کون سے تھے؟ 5: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کے آگے وہ اپنی حاجتیں سمجھے کچھ بات کوئی نہیں. 5 کون ہیں؟ بے جان چیزیں، بت. انسان تھے نا، فرشتے بھی نہیں ہیں، جنات بھی نہیں ہیں. دیکھو سب سے پہلے اگر ابلیس نے گھیر گھار کے انسان کو کسی کے آگے جھکایا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے. وہ کوئی بے جان تصویریں، مورتیاں نہیں ہیں. اب وہاں اس زمانے میں یاشیکا کا کیمرہ تو ہوتا نہیں تھا، ہوتا تو ان کی ڈیجیٹل تصویریں ہوتی ہیں بزرگوں کی، جیسے پیر ابو سالم کی آج ہمارے پاس ہے نا، میک اپ والی خوبصورت تصویریں. کل یا جیسے برہان الدین ربانی کی تصویریں ہوتی ہیں دکان پہ لگی ہوئی، پرنس کریم آغا خان کی ہار. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ تو چونکہ وہ کیمرے اگر اس وقت میں ہوتے تو ان 5 کی آج تصویر ہمارے پاس ہوتی، ان کی بات کرنے والوں کی دکانوں میں لگی ہوئی ہوتی، ان پہ ہار ٹنگے ہوئے ہوتے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اب وہ 5 ان کے معبود تھے، وہ 5 ان کے معبود تھے. اور نوح علیہ السلام کیا سکھا رہے تھے؟ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یعنی کہ اگر اس کو ایک جملے میں کہیں تو نوح علیہ السلام انہیں کہہ رہے تھے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ. تم یہ کہو، یہ عقیدہ رکھو. یہ 5 کچھ بھی نہیں کرتے، یہ 5 تو خود اللہ کے آگے محتاج تھے، یہ تو خود اس کی مخلوق ہیں، یہ تو خود اب حساب کے لیے منتظر ہیں اپنی اپنی قبروں میں، یہ تو خود روز محشر لائن میں لگے وہ ہوں گے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. اچھا، وہ بڑے دن کا عذاب کا خوف کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو ان پر عذاب آیا تھا. سمجھے ذرا اس بات کو، یہ عذاب ان پر کس وجہ سے آیا تھا؟ پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کر لیں اس کو. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ زنا کاری کرتے تھے، وہ سود کھاتے تھے، وہ ناحق قتل کرتے تھے، وہ ڈکیتیاں کرتے تھے،
وہ ایسے کیا جرائم کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے گا؟ کوئی تشریح ہے، کوئی تفصیل ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک ہی معاملہ تھا اور وہ تھا شرک، کہ یہ شرک اگر تم نے نہیں چھوڑا تو تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ اچھا، قال الملأ من قومه، قوم کے بڑوں نے کہا، قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک کہ ہم تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا دیکھیں، بڑا غور طلب نقطہ ہے ساتھ میں، قوم کے پست لوگوں نے، غریب لوگوں نے نوح علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کہا۔ وجہ کیا ہے؟ غریب کے لیے شروع سے ہی تعلیم نہیں ہے، غریب کے لیے شروع سے ہی تعلیم نہیں ہوتی۔ غریب بیچارہ وہی محنت مزدوری انہی معاملات کے اندر لگا رہتا ہے، اس کے لیے تعلیم نہیں ہے، نہ دینی نہ دنیاوی۔ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، دینی تعلیم بھی نہیں ہے غریب کے لیے۔ دینی تعلیم تو صرف پتہ ہے کس کے لیے؟ ہمارے گھر کا سب سے ڈفر ترین بچہ جو اسکول میں پڑھ نہیں سکتا نا، اسے مدرسے میں داخلہ کروایا جاتا ہے۔ وہ بہت کم باپ ایسے ہیں جو دین کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو مدرسے میں لگوا کے پڑھواتے ہیں تاکہ دین کی خدمت کریں۔ ان کو صرف اپنے بچوں کو مؤذن، امام، تراویح پڑھانے والا، تعویذ گنڈے دینے والا، جن اتارنے والا یہ نہیں بنانا ہوتا، انہیں باقاعدہ دین کی خدمت لینی ہوتی ہے، دین کے کاموں پہ لگانا ہوتا ہے، ایک مبلغ بنانا ہے، ایک عالم بنانا ہے، ایک دین کا خدمت گزار بنانا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ انگلی کی گنتی پر ہیں، اللہ بڑھائے۔ اب دیکھیں صورتحال یہ ہے، قوم کے سردار آج بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے، ہر چیز میں ہم نے کسی شخص کو ایک رول ماڈل بنا رکھا ہے۔ جیسے سیاست میں ہم نے رول ماڈل بنا رکھا ہے، کھیل میں ہم نے رول ماڈل بنا رکھا ہے، انٹرٹینمنٹ میں بنا رکھا ہے، دفاع میں بنا رکھا ہے، ٹیکنالوجی میں بنا رکھا ہے۔ بل گیٹس کے نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، بل گیٹس سے آگے نہیں بڑھیں گے، وہ بل گیٹس۔ اچھا، خود بل گیٹس سے آگے جانے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، بل گیٹس ایسے ہی ہے نا۔ اب سیاست کون سی والی کرنی ہے؟ وہی جنگلی سیاست، وہی ٹانگیں کھینچنے والی، وہی والی سیاست کرنی ہے نا۔ وہ سیاست نہیں کرنی جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، یہ والی سیاست کرنی۔ وہ تجارت کرنی ہے جو یہود نے کی ہے، آج بھی وہی کرتے ہیں، تجارت وہ والی کرنی ہے۔ کیا ACCA پڑھ رہا ہوں، پڑھ کیا رہا ہے اس میں؟ یہودیت، سارے سود کے طریقے پڑھ رہا ہے، دین کا نہیں پڑھے گا، دین کا جو تجارتی طریقہ وہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس کے لیے ایک رول ماڈل بن گئے نا، تو اب نظریں بھی ان کی طرف رہتی ہیں، یہ جو کہیں گے ویسا ہوگا، یہ جو بولے۔ اب جب نوح علیہ السلام نے جیسی کہا نا، اب ساروں کی نظریں گئی اپنے بڑوں کی طرف، بڑوں نے دیکھا دائیں بائیں، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور تو کوئی جواب سوجا نہیں۔ بھئی یہ کہیں گے کہ نہیں اللہ کی عبادت نہ کرو، یہ کہیں گے نہیں، یہ تو عقیدہ ہے نا ان کا بھی، یہ تو ان کا بھی عقیدہ ہے نا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ تو ان کا بھی عقیدہ ہے، لیکن اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ بس یہ ہے بات۔ ورنہ تو جس وقت یہ کہا گیا یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تو پہلے پہچان کرائی جاتی نا اللہ کون ہے، یا وہی پلٹ گو اللہ کی بات کریں یہ کون ہے۔ جتنی صلح حدیبیہ میں صلح لکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کہہ دیتا انہوں نے، یہ رحمان الرحیم کون ہے ہم نہیں جانتے، ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، لکھو بسمک اللہم، ہمارے اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو۔ اللہ کو جانتے تھے نا، ہم نہیں جانتے کسی رحمان الرحیم کو۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں بات ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو جانتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی تمہارا غیر الہ نہیں ہے۔ اب قوم کے سارے چھوٹے لوگوں نے اپنے بڑوں کی طرف دیکھا، بڑوں نے بھی دیکھا دائیں بائیں سے ہماری طرف توجہ ہے، اب کیا کریں؟ اللہ مالک خالق رازق ہے، عبادت تو اسی کی ہے اکیلے، جواب تو بظاہر کوئی اس کا بن نہیں سکتا۔ وہ ہمارے والے ہوتے جدید ورژن، نئی انسٹالیشن جو ہے مشرکین کی ہیں، ایک جگہ پر جو ہے نا وہ عید کی نماز کا خطبہ چل رہا تھا، تو ایک موصوف حیدرآباد کی جانی مانی شخصیت ہے، وہ خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہو دیکھو، اچھا اس وقت وہ نواز شریف کا دور تھا، دیکھو جس طرح نواز شریف وزیر ہے، اس نے اپنے ماتحت کچھ وزارتیں قائم کی ہیں، اب
وزیر خزانہ ہے، تمہیں خزانے کا مسئلہ ہے، تو تم کیا نواز شریف کے پاس جاؤ گے یا وزیر خزانہ کے پاس جاؤ؟ اگر تم کسی طرح نواز شریف کے پاس چلے بھی گئے تو وہ تمہیں یہ کہے گا بھائی میں نے وزیر خزانہ کیوں بنا رکھا ہے، کیوں میرا ٹائم ضائع کر رہے ہو، وہاں جاؤ. سمجھے؟ یہ سمجھ گئے منطق، میڈ ان اجمیر منطق، میڈ ان اجمیر منطق. اور سنیں اب جناب علی نتیجہ یہ اخذ کیا انہوں نے کہ اسی طرح اللہ نے، سمجھ گئے، تو لہذا اللہ کے پاس نہیں جانا ہے. یہ یقین کریں اگر ابو جہل کے سامنے کھڑا ہوتا نا تو ابو جہل پتہ کیا کہتا، تو کافر ہے، مشرک ہے تو. حاجی ابو جہل کیا کہتا ہے اس کو؟ واہ ابو جہل نے حج کیا ہے بھائی، ابو جہل نے طواف کیے ہوئے یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہمارا والا شرک کر کے حاجی بنا پھر رہا ہے تو وہ حاجی نہیں ہو سکتا. اور سنو جب ہمارا والا الحاج کرا رہا ہے سارے شرک کرنے کے بعد تو اس غریب کا کیا قصور تھا پھر؟ حاجی ابو جہل دیکھ لیتا تو بولتا تو تو یار وہ پکا مشرک گیا. نہیں سمجھے؟ بلکہ بہت ممکن ہے کہ دارالندوا والی مجلس میں جس میں ابلیس روپ بدل کے آیا تھا اس میں جو نا یہ باتیں چل رہی ہوتی، اب اس سے مناظرہ رکھو یار. ابو جہل بولتا اس سے میں بات کروں گا، ساری پبلک خوش. ہاں یار یہ بھائی سب نے دیکھا اپنے سرداروں کی طرح، سرداروں کو اور تو کچھ سوجی نہیں. کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں، تو وہاں بھی ہو گیا ہے. سمجھے ہو؟ ہم تجھے کھلی گمراہی میں پاتے ہیں. کیا مطلب؟ گمراہ بزرگوں کو نہیں مانتے. ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسے ہی ہے نا، گمراہ ہی ہے لیکن اس سے تو بات بھی نہیں، بزرگوں کو بھی نہیں مانتے. بزرگ کون سے؟ عبد الکریم جیلی بزرگ تو دیکھ لو، جو یہ کہتا ہے درخت بھی اللہ ہو سکتا ہے، کتا اللہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو وجود ہے وہ تو ہر شے میں. اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بزرگ مانو. ابھی ان کو بزرگ مانے، رونی کانپ جائے آدمی کی. سوچے ذرا اس بات. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اصل میں سب سے پہلے توحید سمجھنے کی ضرورت ہے، شرک نہیں. سب سے پہلے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ یقین کریں ہمیں شرک سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. ہم وہی بس وہ 2-3-4 چیزوں کے گرد گھومتے رہتے ہیں. توحید ہی نہیں پتا نا، اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی صفات وہ پتہ ہی نہیں ہے. یہی وجہ آپ یقین کریں کتنے ہی ایسے لوگ کہ جو بزرگ تو دور کی بات ہے انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے، آج ہمارے ہاں وہ کیا بنے بیٹھے ہیں؟ بزرگ بنے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا بزرگ فارسی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو اردو میں بزرگ عام طور پہ ہم ضعیف لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ ضعیف العمر، جو بڑے جو بوڑھے لوگ ہیں ہم انہیں بزرگ کہہ دیتے ہیں. اصل میں فارسی میں بزرگ کہا جاتا ہے اس کو جس کی بڑائی کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے. تو شعر ہے نا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی تعریف کے لائق کسی کی ذات ہے تو کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بزرگ کے ہی معنی. اب جی وہ منصور حلاج کو بزرگ مانو، وہ منصور حلاج بزرگ مانے، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں نے بزرگ نہیں مانا، ہم کیسے مان لیں؟ اس کو اس زمانے کے اللہ کے ولیوں نے بزرگ نہیں مانا، ہم کیسے مان لیں؟ یار نہیں سمجھے کچھ بات. اس کو خلیفہ وقت نے تختہ دار پہ لٹکا دیا. بھائی کون سا بزرگ ہے جس کو خلیفہ وقت نہیں مانتا؟ آپ دیکھو نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو پڑھنے جاتے تھے، بزرگ تھے نا، اللہ کے ولی تھے نا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں، وہ منبر پہ بیٹھا پڑھا رہے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین. وہ تھے نا اللہ کے ولی. ہمارے پاس تو ولایت بھی تھوڑے سے، جتنا آدمی عجیب و غریب بن کے دکھائے نا اتنا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، جتنا عجیب و غریب بن کے دکھائے. بہرحال کالا یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. انہوں نے کہا ہے میری قوم، میرے اندر کچھ بھی گمراہی نہیں ہے، میں تو تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں دیکھو پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، کیا اپنی پہچان کرا رہے ہیں، اپنی شناخت کیا کرا رہے ہیں؟ بحیثیت رسول من رب العالمین. رسول من رب العالمین، اللہ کا رسول ہوں، رب کا رسول. اور یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رسولوں کے اوپر خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان
اس حیثیت سے لانا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. معمولی بات ہے. کوئی پوچھا بھائی کس کی پیروی کرتے ہو؟ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، کسی عام انسان کی نہیں. کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہیں. اللہ باتیں کرتا ہے ان سے، اللہ سکھاتا، سمجھاتا، سجھاتا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھے؟ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جس سے غلطی کا امکان اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ اسے سکھاتا کون ہے؟ اب کس کی پیروی کریں؟ اس کی کہ جو اٹھتے بیٹھتے غلطیاں کرتا ہے، یا اس کی جو کہتا ہے ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. عرب بھی پریشان ہے کہ ہم پے کب ڈھونڈ کے لائے. پے بھی ہمارے اندر نہیں سمجھے کچھ بات. اچھا جی. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. آپ دیکھیں ذرا اس بات کو، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں. اس آدمی کو دیکھیں جو کتے کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت مان رہا ہے، وہ جو گائے کا پیشاب پی کر اپنے لیے اولاد مانگ رہا ہے، اپنے لیے شفا مانگ رہا ہے. غور سے دیکھیں جو گھوڑے گدھوں کے آگے جھک رہا ہے اور ان کو جلیبیاں کھلا رہا ہے. غور سے دیکھیں پتھروں کے آگے جھکنا لے، قبروں کے آگے جھکنا لوں کو غور سے دیکھیں ایک نظر، اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ جو اللہ نے آپ کو ہدایت دی. موازنہ کر کے دیکھیں کبھی ان سے جو دین کے نام پر، عقیدے کے نام پر کفار کے گلے کاٹنے کی بجائے خود ماتم کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تصور جہاد دیا، ماتم. اللہ کی قسم آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہدایت کیا چیز ہے. لیکن یہ ہدایت یقین کریں یہ آپ کے ہمارے اعمال کا کرشمہ یا نتیجہ نہیں. یہ ہدایت اللہ رب العزت کی نعمت ہے جو ہم تک پہنچی ہے رسولوں کی وجہ سے. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں. یہ مقام و مرتبہ کسی عام انسان کو مل سکتا؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اہل سنت کا بنیادی ایک عقیدہ ہے کہ رسالت جو ہے نا، رسالت وہ کسبی عمل نہیں ہے، وہ بھی منصب ہے. یعنی کہ ایک بندہ کوشش کر کے رسالت حاصل کر سکتا نہیں. اللہ جس کو چاہے اس کو بحیثیت رسول چنتا ہے اور اسی پر اپنی وحی نازل کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے. اگر وہ ہمیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کیٹیگری میں رکھتا تو وہ اس پر قادر تھا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجات حاصل کرنے کے لیے یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، مجوسی تو تھے باپ دادوں کی طرف سے، مجوسیت سے تو توبہ کر کے یہودی ہوئے تھے، یہودی سے نصرانی ہوئے تھے، اور آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، دن رات ایک کیا آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، اور پھر نجات پائی. اللہ کا ہم پر کتنا بڑا کرم و فضل ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، پہلے دن ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آغوش میں آنکھ کھولی. بس صرف سلمان فارسی کی طرح محنت نہیں کرتے، رکھا رکھایا سجا سجایا مل گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کی قدر ہے ہی نہیں. کوئی سیکھتے نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرتے اپنے دین پر. جیسے وہ اللہ کے بندے نے محنت کی اپنی پوری جوانی. آپ اندازہ کریں میں اور آپ نجات ڈھونڈ رہے ہیں 30-40 میں، اس نے اپنی پوری زندگی لگا دی نجات کے عقیدے کے لیے کہ میری کسی طرح دنیا کے قید خانے سے نجات ہو، میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ اندازہ کریں ہمارا اللہ کہہ رہا ہے کہ آیت کریمہ کروا لو سب جنتی، میلاد کا ایک پروگرام کرا لو پورا محلہ جنتی ہے، سوراخ والے تمبوؤں میں جھانک جھانک کے سارے جنتی ہو گئے. وہ کبھی پوسٹر کے اوپر دیکھے 6 سے 7 تصویریں لگی ہوتی ہیں، فلانی باجی فلانی باجی فلانی باجی، خوب میک اپ کے ساتھ تصویریں، کیا جنت. ان کی جنت میرے خیال میں سکھر میں کہیں ہے، وہ والی تو نہیں ہے. وہ والی جنت میں ایسی عورتوں کا تو داخلہ کہیں بھی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اندازہ کریں
وَأَنْسَهُ لَكُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر، فرمایا مومن کے مومن پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مسلم، ہر مسلمان اپنے مسلمان کے لیے خیر خواہ رہتا ہے، نصیحت کرنے والا رہتا ہے۔ وَأَنْسَهُ لَكُمْ، نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ سمجھے اس بات کو، جو آدمی آپ کی بھلائی چاہے اس سے بڑا آپ کا کوئی محسن ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا، جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر رسول ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی ایک ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نصیحت کرنا ہے نا، زہر اگلنے کو بولتے ہیں، منہ سے زہر اگلنے کو نہیں۔ دیکھو بھائی، میری عادت ہے، میں تو سچ بولتا ہوں۔ آپ زہر اگلتے ہو، آپ سچ نہیں بولتے، آپ چوڑیاں بھی پہنا کرو، ہر جمعرات توڑ بھی لیا کرو بیواؤں کی طرح۔ کوئی سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ منہ سے زہر اگلنا یہ سچ بولنا نہیں ہوتا، سچ کڑوا نہیں ہے، یہ محاورہ غلط ہے، یہ محاورہ غلط ہے، ذہن میں رکھ لو۔ سچ میٹھا ہے، سچ متوازی ہے، سچ سمجھ میں آنے والا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، سچ بولنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ایک بات کو آپ زہریلے انداز میں بولو، وہ سچ بھی لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، اور اسی کو ذرا پیار سے، سلیقے سے، اخلاق سے، تمیز سے، ترتیب سے، یہ ترکیب سے بولو تو وہی سب کو سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنے ہی عیار و مکار و دین فروش و ایمان فروش لوگ ہیں جو انتہائی اخلاق اور تمیز سے جھوٹے تقوی کی چادر اوڑھ کر اپنے باطل نظریات کو بیان کر رہے ہوتے، اور پبلک کیسا نور برس رہا ہے، ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات بتائی آج، کتنے معصومانہ انداز میں۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا، وہ اپنے باطل نظریات کو تمیز اور اخلاق سے سکھا رہا ہوتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا اس بات کو کہ اگر آپ سچ کو اخلاق، تمیز، تہذیب اور ترکیب سے بولیں گے تو کیوں نہیں بات سمجھ میں آئے گی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف عقل مندی کے ساتھ بلاؤ۔ ایک ہی لٹھ بنا رکھی ہے، سب پر وہی مارتے جا رہے ہیں، نہیں سمجھے بات کو؟ ایک ہی لٹھ بنی ہوئی ہے، سب پر وہی مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مختلف یعنی کہ نفسیات کے لوگ ہیں، ہم سب کو ایک ہی اس سے جو نا گن رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ایک تو یہ لگے لپٹے طریقے نہیں ہونے چاہیے، طریقے سادہ ہونے چاہیے، لوگوں کی سمجھ میں آنے والے طریقے ہونے چاہیے۔ یہ بھی ہمارا بڑا علم ہے۔ کبھی تو اردو بولیں گے تو ایسی بولیں گے، سامنے والا بولے ترجمہ تو کرنا۔ جو کبھی اپنی علمیت بتانے بیٹھے ہیں تو وہ دین کے اصولیات کی باریکیاں بیان کریں گے، پبلک کے سر کے اوپر جاری ہوگی۔ ہو کیا رہا ہے؟ حضرت صاحب اپنی علمیت ثابت کر رہا ہے۔ ابے تو بھائی یہی تھے کہ اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے، کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو، خوشخبریاں دیا کرو، ڈرایا مت کرو۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی بات کے اندر سہل انداز ہو، اخلاق ہو، تمیز و تہذیب ہو، یہ طریقہ ہو کس سے مجھے کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور کیا یہ بات کرنے کا موقع بھی ہے۔ مثال کے طور پہ باپ مر گیا، نہیں اس کا 40واں حرام، ابھی سمجھ میں آئے گا اسے؟ اس کا باپ مر گیا تو بتا رہا اس کو بیٹھ کے، اینڈ ٹائم پہ جب نکاح پڑھایا جا رہا ہے اس وقت وہاں پر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نہیں مہر آج ہی دیا گا۔ ابھی 5 لاکھ ہوا، نہیں ابھی دے، ادھار لا، آج ہی دیا جائے گا۔ وہ تو پہلے سمجھاتے نا، اس کو تو وہ 5 لاکھ مہر رکھتا ہی نہیں۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو جو چیزیں سکھانی سمجھانی ہو نا، 12 مہینے سکھاؤ سمجھاؤ نا۔ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہمارا، وہی ہر سال ہمیں بقرہ عید پر بھیڑ کی قربانی بتانی ہے، دمبا کیسے ذبح ہوا تھا، ہر سال بتا رہا ہے، ہر سال ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اب پچھلے سال نہیں بتایا تھا، بتا اب کوئی دوسری بات بتا دے، دین بقیہ بھی تو باقی ہے نا۔ اس بات کا ہی فائدہ اٹھا لے کہ وہ پبلک بھی آ جائے گی جو پورے سال میں بیچاری آتی عید کے لیے، اسی کا ہی فائدہ اٹھا لے۔ کم سے کم وہ بات بتا دے جب ان کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ نہیں، وہی رمضان میں رمضان کے مسائل بتا رہا، پچھلے سال نہیں بتائے تھے کیا؟ بتائے تھے نا، چھوڑ دو، کوئی دوسری چیزیں، بقیہ دین بھی تو باقی ہے۔ بھی محرم میں تو ذاکر نہیں بنیں گے تو پھر یزید جنت میں جا کے رہے گا، اس پہ تباہ آزمائیاں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی آپ دوسری چیزیں بتا دو،
ہاں ابھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہمارے لیے چیلنج تھا پچھلے دنوں تک، اب تو اس کی بھی دکان بند ہونے والی ہے، لیکن سمجھ، اور پھر یہ ڈپارٹمنٹس کے حساب سے کام ہونا چاہیے، ایک آدمی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہ کرے، اس کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کرے. یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بھائی وہ اوپر سے آ گیا بھائی ہر آدمی کو کیا. آج سب نے مثال کے طور پہ وہ کال آ گئی احتجاج ہوگا، ہاں تو پھر سب نے جو نا اس کے اوپر خطبہ دینا ہے، اس احتجاج کے اوپر. لے اس کو بولنا نہیں آتا، یہ بھی دے رہا ہے اس پر، پبلک کے افسر سے گزر رہا ہے. یہ بیچارہ رکاق بیان کرنے والا آدمی ہے، وہ فضائل بیان کرنے والا آدمی ہے، وہ احکام بیان کرنے والا آدمی ہے، یا عقائد بیان کرنے والا آدمی ہے. ان کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حساب سے کام دو نا یار. نہیں ایسا بھی نہیں. مس مینجمنٹ سے بھی بڑا مسئلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. فرمایا وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ جانتے نہیں ہو. بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، حقیقی علم اللہ کے پاس ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے جتنا اللہ چاہے. صحیح. اللہ نے سب سے زیادہ علم کس کو دیا ہے؟ رسولوں کو. اور انہیں بھی بعض مقامات پہ کیا کہہ دیا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں روح تمہارے رب کے حکم سے ہے، نہیں علم دیا گیا اس کا مگر بہت تھوڑا. بتاؤ جب رسولوں کو اس کا علم تھوڑا مل گیا تو تمہارے ہمارے پاس کیسا؟ نہیں وہ ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ آدمی برابر میں جو کھڑا ہوا ہے نا وہ روح ہوتی ہے، اس پہ گول سرکل ہوتا ہے عیسائی والا کی طرح. وہ اس کی روح بھٹک رہی ہے، روح بھی بھٹکتی ہے. اچھا بھائی جمعرات کے دن روحیں گھر پر آتی ہیں، سمجھ رہے بات؟ کیا لینے آتی ہیں؟ مثال کے طور پہ شوہر ایبروڈ میں رہتا تھا، مر گیا، روح جمعرات کو گھر پہ آتی ہے. اب زندگی میں آ کے تو کبھی تمہارا منہ نہیں دیکھا اس نے، روح مرنے کے بعد ہر جمعرات آ رہی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ وَعَلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم لوگ جانتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو، جو آپ جانتے ہیں نا وہ سمجھ لیں آپ نہیں جانتے. آپ کے جاننے کی سند اگر رسول سے آتی ہے نا تو آپ جانتے ہیں، ورنہ آپ جانتے. میں کہوں مجھے بہت علم ہے لیکن میرے علم کی سند رسول سے نہیں آتی تو وہ علم نہیں ہے، وہ افواہ ہو سکتی ہے، وہ خیالی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، دھوکے بازی ہو سکتی ہے، وہ دین کا علم نہیں ہو سکتا. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، یہ سنیں ذرا بات، کیا تمہیں عجیب لگا؟ سنیں، سرداروں نے یہ بات کہی، دیکھو تم ہمارے متوسط طبقے کے آدمی ہو، درمیانے درجے کے. اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس فرشتے وہی لے کر آئے، تم اپنے رب کے پیغامات ہم تک پہنچاتے ہو، آج سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ مطلب ہم تمہارے بچپن کو جانتے ہیں، ہم تمہارے لڑک پن کو جانتے ہیں، تمہاری اس پختہ عمری کو جانتے ہیں. یہ اب تک جو تم آئے، تم نے شادی کی، تمہارے اولادیں ہوئی، ہم نے تمہارا سب کچھ دیکھ رکھا ہے، تمہارا خاندان، آبا و اجداد سب ہماری نظروں میں. پہلے تو کبھی تم پر فرشتے نہیں آتے تھے، اب آج تم کہہ رہے ہو تمہارے پاس فرشتے وہ پیغامات لے کے آ رہے. اچھا پھر چلو ایک سمجھنے کی بات ہے، وہی فرشتہ انسانی روپ میں ہمارے پاس کیوں نہیں آ گیا؟ بھائی پہلے تو یہ وہ فرشتے نے بات کیوں نہیں کر لی؟ چلو وہ فرشتے کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، وہ انسانی روپ میں کیوں نہیں آ گیا ہمارے پاس؟ تم جیسے ہی آدمی کو کیوں رسالت کے لیے چنا گیا، جو کہ ویسے بھی ہمارے ہاں متوسط آدمی ہے؟ مطلب دیکھو ہم قوم کے سردار ہیں، ہمیں کیوں نہیں چن لیا؟ کیونکہ ہماری تو لوگ سنتے ہیں نا، تمہاری تو سننے والے بھی گنتی کے لوگ ہیں فی الحال. شروع سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ آیا بشر رسول ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ شروع سے مسئلہ رہا ہے. اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں یہ عجیب لگا کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک شخص کے اوپر اپنی نصیحت کو نازل کیا اور وہ اس نصیحت کو لے کے تمہارے پاس آیا؟ کیا تمہیں یہ عجیب لگ رہا ہے؟ وہ عجیب لگ رہا تھا نا. نہیں بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف کیا ہے، تاثر کا فرق ہے، جملہ ایک ہی ہے. ایک آدمی بطور تنقید کہے اور ایک آدمی بطور عقیدت کہے، جملہ
نہیں بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، تنقید ہے، نہیں بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقیدت ہے. لیکن دونوں میں کامن کیا ہے؟ یہ بتعقیدگی کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا. اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تمہیں عجیب لگا کہ تمہیں میں سے ایک شخص تمہاری طرف اللہ کی نصیحتیں لے کر آیا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تم رحم کیے جاؤ. آپ دیکھیں ڈرنا، اللہ کا ڈر، اس عذاب کا ڈر، اور اس کے ساتھ ہی لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا، اس ڈر کے نتیجے میں وہ جو تقوی بندے کے اندر آئے گا، وَلِتَتَّقُوا کہ تم پرہیزگار بنو. پرہیزگار کس سے؟ ابھی پرہیزگاری کس چیز سے؟ کیا گناہ ان سے سرزد ہو رہا ہے جس سے پرہیز کرنا انہیں ضروری ہے؟ شرک. اور کوئی گناہ کر رہے ہو؟ بظاہر تو ہمارے علم میں نہیں کہ کوئی اور گناہ وہ کرتے ہوں صحیح آسانی سے، تو کوئی اور بات ہم تک آئی نہیں. تو انہیں تقوی، بھائی دیکھو سمجھنا ذرا بات، بہت متقی ہیں مشرک ہیں. ابھی تو مشرک ہے تو متقی کیسے ہوگا؟ آپ سمجھو ذرا اس بات کو کہ ہم نے تقوی کس چیز کو سمجھ رکھا ہے. ہم نے تقوی سمجھ رکھا ہے کہ ایک آدمی بالکل یوں سمٹ کے یوں ہو جائے نا، بالکل دور سے دکھے گا بڑے بڑے صاحب تقوی آدمی، ابے بیمار ہے، اس کو دکھائے ڈاکٹروں کو، اس میں گلوکوز کی کمی ہے، اس کو گلوکوز وغیرہ چڑھوائے. ٹھیک ہے، زہد و سادگی اپنی جگہ ہے. ایک آدمی کا اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے بازو جھکا کے رکھنا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اصل میں تقوی یہ نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیں کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقوی نہیں تھا؟ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقوی نہیں تھا؟ کیا علی بن ابی طالب میں تقوی نہیں تھا؟ اب بھائی بتائیے، یہ سارے مجاہدین تھے، دن رات کفار سے جنگوں میں لڑنے والے لوگ تھے. آپ سمجھیں کہ یہ والی ڈرامے بازیاں جس کو ہم تقوی سمجھتے ہیں، وہ تو ان حضرات کو کبھی چھو کے بھی نہیں گزرا. انہیں کبھی لوگوں نے سمٹا ہوا نہیں دیکھ لیا، انہیں کبھی لوگوں نے اس طرح نہیں دیکھ لیا. ہاں یہ ایسے ہوتے تھے کب؟ اپنے رب کے سامنے رات کو نمازوں میں، رات کو صلاۃ اللیل پڑھتے ہوئے اپنے ہی آنسوؤں سے ان کے دامن بھیگ جایا کرتے تھے. مگر ان کی وہ چیزیں پبلک نہیں دیکھتی تھی. ان کے گھر والوں نے دیکھا، انہوں نے روایت کیا، انہوں نے بتایا. عمر کی سوجی ہوئی ٹانگیں کس نے بتائی؟ ان کی بیوی نے. علی کے رکوع اور سجدے کس نے بتایا؟ ان کے اولادوں نے. اور کوئی بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اللہ سے ڈر کے وہ چھوڑ دے جس کا اللہ نے منع کیا، یہ تقوی ہے. اور تقوی کسی چیز کا نام نہیں ہے. اللہ نے جس چیز سے روک دیا ہے نا کہ یہ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے آدمی وہ نہ کرے، یہ تقوی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے تکبر سے منع کیا. اب ایک آدمی تکبر چھوڑ دے، متقی ہو جائے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ تکبر نہ کرے، ایسی کوئی بات نہیں کرے جس سے تکبر نظر آئے یا تکبر کا تاثر بھی جائے. لباس میں، طور طریقے میں، بول چال میں، لکھنے پڑھنے میں، ملنے جلنے میں، رشتہ داریوں میں، کسی بھی معاملے میں تکبر ایسی چیز ہو گیا ہے اس وقت میں. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے نہیں کہ تکبر ہے بھی یا نہیں. شادی ہو رہی ہے، فلاں کو دعوت، اور وہ یا وہ دعوت دے تو دیں، اب وہ مسئلہ ہے وہ ان کا، تم نے پہننا اوڑھنا طور طریقہ تو دیکھا ہی ہے ان کا تم نے. اب ان کو بلا لیں گے، اب اس میں فلاں بھی آ رہے ہیں، اس میں فلاں بھی آ رہے ہیں. سمجھے؟ یہ تکبر ہے. تمہارے یہاں امیر سے امیر آئے، غریب سے غریب آئے، اس کو تم نے دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھو معاشرے کی خرابی ہے نا، پورے معاشرے کے لیے ہوتی ہے. آخر ان کی اصلاح ہوگی کیسے؟ جب ان کی خرابیاں دکھیں گی. یاد رکھیں اس بات کو، یہ جو لائف سٹائل چینج ہوا ہے نا، یہ دیکھ دیکھ کر ہی ہوا ہے. یہ جو ہم اتنے زیادہ اسراف کی طرف جو آئے نا، آئے اسی وجہ سے نا. پہلے تو ہم بھی ایسے ہی تھے سارے سے. آج جن کو ہم غریب اور جن کو ہم تیسرے درجے کے لوگ سمجھتے ہیں، پہلے ہم بھی یہی غریب اور تیسرے درجے کے ہی لوگ تھے. ہم نے لوگوں کے لائف سٹائل کاپی کر کر کے، نقل کر کر کے ہم بھی اس جگہ پر پہنچے. آج ہماری نظر میں ہمارے وہ رشتہ دار، وہ دوست احباب ہماری نظروں میں خدا نخواستہ نیچ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں نیچ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی نیچ اللہ کی بادشاہی میں کوئی بھی نیچ نہیں ہے. اللہ کی بادشاہی میں سب بڑے ہیں. سمجھے ذرا اس بات کو؟ ایک ہی سب کا ڈیزگنیشن ہے، فقیر. انتم الفقراء،
واللہ غنی حمید. تم بھی فقیر اور جیسے تم سمجھ رہے تھے وہ بھی. بس نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ آدمی نے اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچ جانا ہے. جو بھی اللہ رب العزت نے منع کر دیا. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. قوم نے جھٹلا دیا، ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے صحابہ کو فی الفلک کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان تمام کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ اندھے تھے. اس آیت میں 3 علیحدہ نقطے ہیں. وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں صرف ایک نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، بقیہ پھر انشاءاللہ اگلا درس اسی آیت سے شروع کریں گے. حالانکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں مکمل ہو رہا ہے، آگے دوسرے رسول کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ 2 نقطے لازمی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت یعنی ہمیں اس سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے گا. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین معہ فی الفلک، ہم نے انہیں نجات دی کشتی میں. ایسی آدمی ایک منٹ یہ پڑھ رہا ہے، ایسی سوچے ذرا. قرآن کوئی ایک اعرابی حرکت قرآن کی بے معنی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن کے اندر کوئی ایک اعرابی حرکت بھی ہے نا بے معنی نہیں ہے. اس کے معنی ہے اپنی جگہ، ایک اہمیت ہے اس کی. یہ ہم کسی عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بول رہے کہ ہماری کتاب ہے تو ہم اس کو عقیدت رکھ، نہیں، دلائل کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، ایک حقیقت کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے وہ کشتی والوں کو، اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، کشتی والوں کو بچایا، کشتی میں بچا لیا. کشتی کیوں کشتی؟ وجہ اس کی یہ ہے، آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. یہ ٹائٹینک ڈوبا تھا، ٹائٹینک ڈوبا، 500 افراد ہلاک ہو گئے. 500 افراد سوار تھے نا اس پر، ہلاک ہو گئے، سب مر گئے سوائے ان کے جن کو بچا لیا گیا، جنہیں اللہ نے بچایا. اب ایک غور طلب نقطہ ہے، ایک ایسا پانی کا جہاز کہ جس کے لیے بنانے والے کو بھی یہ گمان تھا کہ اس نے یہ کہا گاڈ کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ، کہ خدا بھی اس کو برباد نہیں کر سکتا، خدا بھی اس کو تباہ نہیں کر سکتا، کہ اس نے یہ جملہ بولا. تو اس نے ایسا بنایا ہوگا نا اس کو، جبھی تو یہ بات ہے نا. وہ لہروں کا مقابلہ کر سکتا ہوگا، وہ لہروں پہ آنے والے معمولی جزیروں کا مقابلہ کر سکتا ہوگا، وہ آندھیوں تیز یعنی تند ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہوگا. اس کو ایسا بنایا ہوگا جبھی تو اس نے یہ بات بولی نا. وہ کیا ہوا ابھی بحث اس سے نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ انسان نے اپنی تمام عقل و تدبیر لگائی ان لہروں کے مقابلے کے لیے جو لہریں 7 سمندروں پر وہ جہاز چلے گا، 7 سمندروں پہ جہاز چلے گا، وہ اس حساب سے بنایا گیا. اس جہاز کو، وہ جہاز پوری دنیا کا سفر کروائے گا، اس حساب سے بنایا گیا اس جہاز کو، لیکن ڈوب گیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نجات دی کشتی والوں کو. جن لہروں کا سامنا ٹائٹینک کو ہوا وہ لہریں معمولی لہریں تھیں، جو عام طور پہ سمندر میں تیز ہوائیں چلنے سے جو لہریں آتی ہیں وہ بس وہ لہریں تھیں. بات صرف یہ ہوئی تھی کہ اس کو اندر سے نقصان پہنچا جس سے پانی بھرنا شروع ہوا اور وہ ڈوب گیا. لہریں اس کو توڑ تاڑ کے لے گئی، ایسے ہی نا بھائی. لیکن جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس کی جو لہر تھی، ماہرین نے پچھلے دنوں جودھی پہاڑ کے اوپر یعنی کہ وہ تحقیقات کر رہے تھے عراق میں، تو وہاں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ان کو سمندری نمکیات ملے. پہاڑ کی چوٹی پہ سمندری نمکیات کیسے ہوں گے بتائیے؟ وہ جب ہو سکتے ہیں کہ جب وہاں پر پانی اسٹور کیا گیا ہو، سمندری پانی اسٹور کیا گیا ہو وہاں پہ. اب سر کھجائیں ذرا ایک منٹ کے لیے کہ سمندری پانی کو وہاں اسٹور کس لیے کیا جائے گا؟ کیونکہ جو پانی انسانی صحت کے لیے یا جانوروں کے لیے مفید ہے وہ تو دریا کا پانی ہے. سمندری پانی کو وہاں پر اسٹور کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوگی؟ نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں، نہ اس کو کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کو پیاس بجھانے کے استعمال میں لا سکتے ہیں. پھر یہ پانی کس لیے ہے؟ سوائے اس کے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے منہ سے جو جملہ نکلا تھا نا کہ اگر اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تو وہاں تک تو سیلاب نہیں آئے گا. اتنی بڑی لہر آئی کہ جودھی پہاڑ کہاں تھا؟
پانی کے اندر. بھائی قرآن بتاتا ہے نا، میں نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے کہاں لگی تھی؟ جودھی پہاڑ کی چوٹی پہ. اب جب پانی کے اندر پہاڑ، جو آج ہمیں بالکل ایسے، آپ گوگل پہ سرچ کریں سامنے تصویریں نظر آئیں گی، وہ کبھی کسی زمانے میں کہاں ہے؟ ڈوبا ہوا پانی کے اندر. پانی اتنا بلند ہے، اتنی اوپر. تو جو لہریں اس کے لیے آئی ہوں گی، ان لہروں کا سامنا وہ جھونپڑیاں کر پائیں، وہ چوٹیاں کر پائیں؟ کوئی بھی نہیں کر پایا. لیکن اگر کوئی کر پایا تو کون؟ کشتی. بڑی سائنس ہے اس آیت کے اندر، اللہ کی قسم، کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے ایک ایسی کشتی تعمیر کروائی جو اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ اس طوفان کا سامنا کر سکتی ہے کہ جو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا طوفان ہوگا. یہ کشتی اس کا مقابلہ کر سکتی ہوگی. اندازہ کریں. تو اتنی زبردست ٹیکنالوجی والی کشتی لکڑی کی تھی. بنائی کس نے؟ جس نے کبھی زندگی میں کوئی کشتی نہیں بنائی، نوح علیہ السلام. لیکن بنوائی کس نے؟ جو ہر چیز کا صانع ہے. ہر صنعت بنانے والا کون ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے. کون سی چیز کیسے؟ وہی کشتی سے لہریں یوں نکل جائیں گی، ہوا کراس کے یوں نکل جائے گی. وہ کشتی ایسی بنے گی. اس کو فی الحال چلانے کے لیے ہمارے پاس کوئی موٹر، کوئی مشین ہوگی، کوئی چپو چلانے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ اس بارش میں رک کون سکتا ہے؟ آسمان سے مسلسل موسلادھار بارش ہو رہی تھی، زمین پانی ابل رہا تھا، دریاؤں میں طغیانیں آ گئی، سمندروں میں ساری لہریں اس طرف آ رہی ہیں. ایسی حالت میں کون باہر چپو چلائے گا؟ لیکن اس سے بھی بڑھ کے بات، کون سا ایسا کیپٹن کھڑا ہے جو کمپاس میں دیکھ کر یہ بتائے جانا کہاں ہے؟ اللہ کی قسم، بڑی سائنس ہے اس آیت کے اندر. کشتی ہی نہیں بنی، کشتی نے مقابلہ ہی نہیں کیا، بلکہ کشتی اپنے ڈیسٹینیشن پر بھی جا کے لگی ہے. آپ اندازہ کریں اس طوفان کے اندر، جو کہ ناممکن ہے کہ زندہ ہی نہیں بچ سکتا، کوئی چیز صحیح سالم ہی نہیں بچ سکتی. اس طوفان میں وہ کشتی صحیح سالم بھی رہتی ہے، لہروں کا مقابلہ بھی کرتی ہے، اور جا کے ڈیسٹینیشن پہ رکتی ہے، کوہ جودھی. آپ اندازہ کریں. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جنہوں نے جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا، اسے اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی اس کشتی میں. یہ اللہ رب العزت کی مشکل کشائی ہے. وہ اسباب اور وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، اسباب اور وسائل کا محتاج ہم ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ تخلیق کرتا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.